وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا بھرپور دفاع کرے گا۔ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیاد ہے۔ پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے زنگنان کے مقامات کو چینی نام دینا خود مختاری قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ یہ اقدام چین کے خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا۔ اس کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو بڑا دھچکا۔ سنتاز معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ ورلڈ بینک کا سنتاز معاہدے پر واضح موقف سامنے آ گیا۔ ورلڈ بینک کے صدر نے CNBC کو حالیہ انٹرویو میں واضح کیا کہ معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی شک اس میں شامل نہیں ہے۔ سنتاز معاہدے کو دونوں فریقین کی مرضی سے ختم یا اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ سنتاز معاہدے میں عالمی بینک کا کردار بنیادی طور پر سہولت کار کا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحیت مہنگی پڑ گئی۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی سفارتی کامیابی اور بھارت کی ناکامی کو تسلیم کیا۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت کو جنگ میں نہ صرف عسکری میدان میں ناکامی ہوئی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی سخت خفت کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر رافیل طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا۔ مسلح افواج نے بھارتی ٹیکنالوجی اور طیاروں کو خاک میں ملایا۔ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو سبق سکھایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان پہلگام واقعے کے کسی بھی عالمی تحقیق کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے ہمیشہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان ایک بڑے معاشی بحران سے نکل چکا ہے۔ ہمیں اپنی معیشت کی بہتری کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ مارکہ بنیانو مرسوس نے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو ناگزیر ثابت کر دیا۔ پاک فوج کے سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے RTO کو اہم انٹرویو میں اصل حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ دونوں جانب کی سیاسی قیادت نے عالمی دباؤ میں سیز فائر کو قبول کیا۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا ابھی تک کوئی ثبوت پاکستان کو فراہم نہیں کیا۔ اگر تفتیش جاری ہے تو بین الاقوامی قانون کہاں اجازت دیتا ہے کہ بغیر نتیجہ حملے کیے جائیں؟ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سیز فائر ناپائیدار رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ پاک فوج نے جرأت اور بہادری سے دشمن کو جواب دیا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے معیشت کو فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے کے حوالے سے نیشنل ایگری انوویشن پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ پاک افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ آپریشن بنیان مرسوس نے قوم کو متحد کیا۔ دنیا آج لکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک معجزہ بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ بولی نفرت کی سیاست کے خاتمے سے ملک ترقی کرے گا۔ ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا قربان کرنا ہوگی۔ کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ ہمارے باغی افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہ رہے ہیں۔ گڈ اور بیڈ عسکریت پسندوں کا فرق ختم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ کہا اتنے دہشت گرد تو فورسز نے نہیں مارے جتنے بشیر زیب نے حملوں میں مروا دیے۔
قانون کی حکمرانی سے عوام کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ تشدد سے بلوچستان کو آج تک کچھ نہیں ملا، بلوچستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمانڈ سے کوئی جج مستقل جج کا حلف اٹھاتا ہی نہیں ہے، ٹرانسفر کو نئی تعیناتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وکیل منیر اے ملک نے دلائل دیے، ایک جج کی ٹرانسفر کو عدلیہ کی آزادی کے تناظر میں دیکھا جائے، ججز کی سینیورٹی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے۔ آج سے شدید گرمی کا امکان، ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع۔ بلائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ شدید گرمی کی لہر 15 سے 20 مئی تک جاری رہے گی۔ 19 اور 20 مئی کو کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ امریکہ پابندیاں ختم کرے، جوہری معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی کا کہنا ہے ایران افزودہ یورینیم کا موجودہ ذخیرہ ترک کر دے گا، بشرط یہ کہ امریکہ ایرانی شرائط کو تسلیم کرے۔ ایران یورینیم کی افزودگی کو صرف سول سطح تک محدود رکھنے پر بھی رضامند ہے۔ اس کے لیے امریکہ کو پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنا ہوں گی۔ اگر سمجھوتہ ہو جاتا ہے تو ایران بین الاقوامی معائنہ کاروں کو اپنی جوہری تنصیبات تک رسائی دینے پر بھی آمادہ ہوگا۔ پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والی خواتین کی تعداد میں نمایاں اضافہ، جی ایس ایم اے نے اپنی سروے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ 2024 میں خواتین کی تعداد بڑھ کر 45% ہو گئی۔ اور آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی انعامی رقم میں اضافہ، فاتح ٹیم 16 لاکھ کی بجائے اب 36 لاکھ امریکی ڈالر انعام وصول کرے گی۔ رنر اپ ٹیم 8 لاکھ کی بجائے 21 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرے گی۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔